السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج سے ہم آغاز کریں گے سفر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، کہ امام حسین کس طریقے سے مدینے سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سیریز میں ان سارے واقعات کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ حالات کیا پیش آئے کہ جس کی بنیاد پر امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور پھر مکہ سے پھر کس طریقے سے آپ کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ مدینہ، جہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی پیدائش کی جگہ، جہاں بچپن سے لے کر کے جوانی تک آپ وہیں پر رہے، مدینہ میں۔ لیکن ہجری 60 میں جب یزید تخت نشین ہوتا ہے، تو تخت نشین ہوتے ہی اس کے لیے سب سے اہم کام یہ تھا کہ مدینہ میں امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان تینوں سے بیعت لی جائے، وہ لوگ یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیں، بزرگ صحابہ میں سے۔ تو یزید نے امیر مدینہ، گورنر جو مدینے کا گورنر تھا، اسے ایک خط روانہ کیا۔ ولید ابن عقبہ مدینے کا گورنر تھا۔ خط میں لکھا گیا تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان تینوں سے بیعت لی جائے، اور اگر وہ بیعت نہیں لیتے ہیں تو پھر ان کے اوپر سختیاں کی جائے، ظلم کیے جائے، قتل کیا جائے۔ صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی یہ خط ولید ابن عقبہ اس کو ملتا ہے تو اب وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اس لیے وہ گھبرا جاتا ہے کہ بھلا امام حسین کو ان کے اوپر سختیاں کیسے کی جائیں، امام حسین امام علی مقام ان کے اوپر زیادتیاں کیسے کی جائیں گی، ان کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے نائب مروان ابن حکم کو بلایا۔ مروان سخت انسان، بددل انسان، بغض اہل بیت سے اس کا سینہ بھرا ہوا، گستاخ اہل بیت، امام علی مقام امام حسین کو ناپسند کرنے والا مروان، جب اس کی صلاح لی گئی، جب ولید ابن عقبہ نے اسے بلا کر کے کہا کہ تم بتاؤ، مشورہ دو کہ اس میں اب کیا جائے، یزید نے اس طریقے سے حکم نافذ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں ان کو بلائیں۔ ولید سے کہتا ہے مروان ابن حکم، رات کی تاریکی میں بلائیں، اپنے سامنے بلائیں، سب سے کہے کہ وہ یزید کی بیعت تسلیم کریں، یزید کو امیر المومنین مان لیں، اگر مان لیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہ مانے تو اسی لمحے میں ان کو قتل کر دیا جائے، انہیں وہیں پر قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر بات مزید آگے بڑھی تو پھر حال یہ ہونے والا ہے کہ وہ خود امیر المؤمنین ہونے کا دعویٰ کریں گے اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ اب سب کو بلایا گیا، حضرت امام علی مقام امام حسین کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، اور عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام اس وقت مسجد نبوی میں تھے، وہاں پر بلایا گیا۔ قاصد آتا ہے، کہتا ہے کہ چلو تم کو گورنر نے بلایا ہے، اس وقت گورنر نے بلایا، یہ تو وہ وقت ہے جب وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، اس وقت بلایا گیا۔ کہا ہاں، بہت جلدی میں بلایا ہے، ارجنٹ کام ہے۔ خدا خیر کرے، کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام علی مقام سے کہا، اے نواسہ رسول، آپ کا کیا خیال ہے، کس وجہ سے یہاں پر بلایا جا رہا ہے؟
امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت معاویہ وفات پا چکے ہیں، اس لیے یزید نے اپنی امیر المؤمنین ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ہمیں وہی منوانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے میرا خیال بھی یہی ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں خیر چلو چل کر کے دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ امام علی مقام اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر کے گورنر کے پاس جاتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو باہر کھڑا رکھ کر کے کہتے ہیں کہ اگر میری آواز بلند ہو فوراً اندر آ جانا، کسی کو کوئی روکنے پر رکنا مت، اور اگر میں بلاؤں تب بھی آ جانا، اگر نہ بلاؤں اور میری آواز بلند ہو جائے تب بھی اندر آ جانا۔ سپاہیوں نے کہا کہ جی حضور جیسا آپ کا حکم، باہر کھڑے رہتے ہیں۔ امام علی مقام اندر تشریف لے جاتے ہیں، ولید بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف مروان ابن حکم بھی ہے۔ ولید کہتا ہے کہ اے نواسہ رسول، آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ ہمیں خبر موصول ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو چکی ہے۔ امام حسین وہاں پر تعزیت پیش فرماتے ہیں، اور پھر گورنر کہتا ہے کہ آپ کو یزید کی بیعت تسلیم کرنی ہے، آپ کو اسی وقت یزید کو امیر المؤمنین ماننا ہے۔ امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ ہم رات کی تاریکی میں تمہارے سامنے بیعت کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہرگز درست بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں بیعت لینی بھی ہے تو پھر سب کے سامنے بیعت لو، تم سب کے سامنے مطالبہ کرو، سب سے بیعت کے لیے کرو، تب مجھ سے بات کرو، لیکن یہاں پر تنہائی میں مجھ کو بلا کر کے پھر تم بیعت تسلیم کر رہے ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ تو محب اہل بیت تھا، کہا کوئی بات نہیں حضور، آپ تشریف لے جائیں، اور جیسے ہی کچھ معاملہ طے ہوتا ہے آپ کو بلایا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی آپ پلٹ رہے ہوتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں، مروان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے ولید یہ تم کیا کر رہے ہو، تم حسین کو جانے دے رہے ہو، ارے یہ موقع ہے تمہارے پاس، امام حسین کو قید میں ڈال دو، اگر یزید کی بیعت کر لیتے ہیں حسین تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ بیعت تسلیم نہیں کرتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ جب یہ بات ولید نے سنی تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے مروان یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نواسہ رسول کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہو، خدا کی قسم میرے ہاتھ میں اگر اتنی مال و دولت بھی دے دی جائے، مال و متاع بھی عطا کر دیا جائے، پھر بھی میں کبھی اپنے ہاتھ کو خون حسین سے رنگین نہیں کرنے والا ہوں، نواسہ رسول کے خون سے اپنے دامن کو، اپنے گریبان کو کبھی رنگین کرنے والا نہیں ہوں، میں حسین کو ہرگز نہیں قتل کروں گا۔ خدا کی عزت کی قسم قیامت کے روز اس شخص کے سارے اعمال چھوٹے ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے جس نے حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ امام علی مقام وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ گھر پر آنے کے بعد کشمکش کے عالم میں رہتے ہیں، کیونکہ یزید جو کسی بھی اعتبار سے امیر المؤمنین ہونے کا حقدار ہی نہیں تھا، اس کی بیعت کو کیسے تسلیم کی جائے، کیسے مان لی جائے۔ امام علی مقام ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کشمکش کے عالم میں پورا دن گزرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو باتوں کو ٹالتے ہوئے دوسرے دن مکے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین مدینہ منورہ میں ہے۔ پھر بار بار آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اب آپ آمادہ ہیں یا نہیں ہے، بار بار آپ کے اوپر یہ زیادتیاں کی جاتی ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین اب آخری راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑنے کا سوچتے ہیں۔ اب مدینہ چھوڑ دیا جائے گا، مدینے میں نہیں رہا جائے گا، کیونکہ اب مدینے میں رہنا دشوار کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینہ جہاں حسین نے اپنا بچپن گزارا، وہ مدینہ جس کی گلیوں میں حسین اپنے نانا کے کاندھے پر سوار ہو کر کے گزرے، وہ مدینہ جہاں پر اپنے نانا کی گود میں بیٹھے، وہ مدینہ کہ جہاں انگلی پکڑ کر کے نانا نے مدینے کے بازار میں گھمایا، وہ مدینہ
جہاں حسین نے اب تک زندگی کا اپنا حصہ گزارا، اس مدینے کو الوداع کہنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اب وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جس میں بھائی حسن مجتبیٰ آرام فرما ہے، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جس میں سیدہ کائنات ماں خاتون جنت آرام فرما ہے، وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جس میں سرور کونین تشریف فرما ہے۔ امام عالی مقام امام حسین اپنا دل قابو میں رکھ کر کے آخری سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، اور حسین آخری سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہی حسین ہے کہ جس کی بے قراری سے آپ بے قرار ہو جاتے تھے، یہ وہی حسین ہے کہ جس کو کبھی آپ روتا ہوا دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، وہی حسین ہے کہ جسے مدینے میں آپ نے چلنا سکھایا ہے، وہی حسین ہے جسے مدینے میں آپ نے رہنا سکھایا ہے، وہ حسین سے آج مدینہ چھوٹا جا رہا ہے، مدینہ چھوٹا جا رہا ہے۔ حسین پاک بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں آخری سلام عرض کرنے کے لیے، یا رسول اللہ، حسین آخری سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہے، اب اس کے بعد حسین کبھی آپ کے در پر آ پائے گا بھی یا نہیں، کبھی مسجد نبوی میں نماز ادا کر پائے گا بھی نہیں، ایسا وقت بھی آئے گا یا نہیں کہ جب آپ کے روزے کی زیارت ہو، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آخری دیدار کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آپ کا لخت جگر حسین آیا ہے۔ امام عالی مقام روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور التجائیں منتیں فریاد کر کے آخری سلام عرض کرتے ہیں۔ اور اسے اگر کچھ دیکھا جائے الفاظوں میں، طرز میں، نظم کی شکل میں، تو کچھ یوں پڑھا جائے گا کہ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکاں، سلام اے سرور عالم، سلام اے سرور ذیشاں، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت دو، لبے اطہر سے فرما دو حسین جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ امام عالی مقام آخری سلام عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کا سفر، آگے کی بات اگلے ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔